أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند ملفوظات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات نے اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی شخصیت ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے اور گستاخ صحابہ کا کیا انجام ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام معاویہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک آسمانی ستارے کا نام ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ یہ ایک آسمانی ستارہ ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی کتے بھونکتے تھے اور بھونک رہے ہیں اور بھونکتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آپ خود سوچیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا شان ہوگا، جس کے بارے میں حضور دعا کریں اور اس آدمی کے حق میں وہ دعا قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور دعا مانگے، وہ دعا قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی ہیں، پھر بھی لوگ آج طرح طرح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، انہی کے کتاب میں لکھا ہوا ہے نہج البلاغہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جیسے ایمان والے ہیں، پھر بھی یہ کم ظرف نہیں مانتے، نعرے لگاتے ہیں ہم علی والے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حیرت کی بات ہے۔ خدا کے لیے کسی صحابی کا بغض، کسی صحابی کے رسول کا بغض اپنے دل میں نہ رکھیں۔ جس آدمی نے بھی کسی ایک صحابی کا بغض لے لیا، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرے پیر و مرشد، میرے پیر طریقہ رہبر شریعت، لاکھوں دلوں کی دھڑکن پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں سکول میں پڑھتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا تو سکول میں جاتا تھا تو ایک اہل تشیع کے گھر میں سے میرا گزر ہوتا، ساتھ ہی گزر ہوتا، تو ایک شیعہ تھا، وہ میں اس کو دیکھتا کہ وہ گالیاں نکالتا تھا ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چارپائی کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ میں سکول کی طرف جا رہا ہوں، وہ اس طرح باندھا ہوا تھا، اور واپس آیا تو وہ مر گیا اور کتے کی طرح پہلے بھونک رہا تھا جب میں سکول جا رہا تھا۔ میں نے امی جان سے پوچھا کہ اے امی جان کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب میں سکول جا رہا تھا تو یہ کتے کی طرح بھونک رہا تھا، اس کو لوگوں نے باندھا ہوا تھا، جب میں واپس لوٹا ہوں تو یہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ تو میرے پیر و مرشد پیر طریقت فرماتے ہیں کہ امی جان فرماتی ہیں بیٹے، جو آپ نے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے، وہ اس لیے کہ اس نے ساری عمر حضرات صحابہ کے بارے میں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکتے رہے ہیں، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برے الفاظ بولتا رہا ہے اور بھونکتا رہا ہے، اور جب آخری عمر اس کی آئی ہے اسی طرح بھونکا ہے جس طرح صحابہ کرام کو یہ بھونکتا تھا۔
یہ انجام ہے صحابی رسول کے گستاخی کرنے کا۔ حضرات گرامی، میں آپ کو یہی دعوت فکر دیتا ہوں، کسی صحابی کو برا بھلا نہ کرو۔ حضرات گرامی، میں آپ حضرات کو یہی دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی صحابی رسول کو برا بھلا نہ کہو۔ کسی ایک صحابی کا بغض رہ گیا تو آپ ایمان والے نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو حق صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔